السلام علیکم. بنگال اب یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ہے. ناظرین ایم کیو کی سیاست اور ایم کیو کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. اور ناظرین اس وقت ایک حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ یعنی کہ الطاف حسین کی جو سیاست ہے اس کو یعنی کہ دیوار سے لگانے کا جو عمل ہے وہ تو جاری ہے، اور لازمی جس دن سے انہوں نے نعرہ لگایا تھا اس دن سے ہی ان کو کارنر کر دیا گیا ہے. مگر اب جو ہے وہ ان کے جو رہنما اور سینئر رہنما جو ہے ان کی پارٹی کے جو ان کے لگائے ہوئے پودے تھے تو وہ اب ان کو یعنی کہ حتف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور حتف تنقید کا نشانہ جو بنا رہے ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے بنا رہے ہیں کہ جناب علی کہ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ سابقہ قائد کے لیے بھی ایسے استعمال نہیں کیے جاتے. اور اس طریقے سے بیان بازی، اور وہ ایک انٹلیکچوئل خاتون ہیں اپنا نسرین جلیل صاحبہ نے اس دن بھی ان کو وہ الفاظ استعمال کیے کہ جو ایک قائد جس کے انڈر میں آپ رہ کے کام کر چکے ہیں تو اس حوالے سے ان کو زیب نہیں دیتا، اور اس کو کسی اور انداز میں بیان کیا جا سکتا تھا. مگر اب انہوں نے جو لائن اختیار کی مظہر عباس کے جواب میں سوال کے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو پروگرام تھا اس میں کوئی اتنی سیاسی گفتگو کو آپ پس پش پہ ڈال دیتی اور کوئی اور اس طریقے سے جواب دیتی. مگر بہرحال مظہر عباس تو ایک صحافی ہیں اور وہ سوال کر رہے تھے اور وہ جواب دے رہی تھی، تو عوام میں اس کی یعنی کہ جو الطاف حسین سے چاہنے والے ہیں ان کو سخت ناپسندیدہ عمل ان کا قرار دیا. اور ان جیسے جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں آج الطاف حسین سے عوام اگر بدزن ہے یا بدزن کرا دیا گیا ہے مثال کے طور پر، تو ان کی وجوہات عوام میں یہ نہیں ہے کہ عوام میں انہوں نے کام نہیں کیا تو ان کے حمایتی نہیں ہیں لوگ، یا ایم کیو پاکستان نے اپنا جو سیاسی قد کاٹ بڑھا رہی ہے وہ ایم کیو اپنی ایک غلط حکمت عملی کے باعث وہ ایسا کر رہی ہے کہ اس کے لیڈران جو ہے مسلسل اپنے قائد کے خلاف بیان دے رہے ہیں. اچھا، وہ جو یہ بیان دے رہے ہیں وہ اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ خوش ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ یہ ہوگی الطاف حسین کو برا بھلا. بھائی اسٹیبلشمنٹ نے جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا. 22 اگست کے بعد آپ کو انہوں نے جدا کر دیا اور آپ اپنے نظریے سے پھر گئے. نظریہ جو بھی تھا آپ کا اس پہ آپ ڈٹ جاتے. الطاف حسین کو چاہے مائنس کر دیتے، آپ یہاں اپنی جدوجہد جاری رکھتے. مگر آپ نے الطاف حسین کو یعنی کہ برا بھلا کہہ کے جو ایم کیو پاکستان کے جو کلیدی رہنما آپ سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. مصطفیٰ کمال تو ایک شروع سے پی ایس پی جب بنائی تو یہ بھی ایک سچ ہے کہ انہوں نے اس وقت برائی کی، اور اس وقت جب 22 اگست کا کو حوالے سے کوئی ایسی کہانی نہیں اٹھی تھی. مصطفیٰ کمال نے ان کے ساتھ اختلاف کا اظہار کیا اور وہ اس وقت مگر یہ لوگ جو تھے 22 اگست کو جب ان کے تقریر الطاف حسین کی جو ہوئی جس میں انہوں نے ایک متنازع نعرے کا حوالہ دیا جس کی متعدد بار معافی مانگ چکے ہیں، تو اس کے بعد سے ان لوگوں نے سب نے ایک رات میں وفاداریاں تبدیل کر لی. کوئی صحبت برداشت کرنے کی نہیں کوشش کی، نہ کوئی جیلوں میں گئے، نہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو جیلوں میں گیا. ہاں، ایک عام کارکنان جو تھے وہ جیلوں میں بند ہوئے اور وہ بعد میں بیچارے ان کا نہ کوئی کیس لڑنے والا تھا نہ کوئی. تو میرا کہنے کا مقصد اب الطاف حسین کی جو برائی ہے اس پہ برائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسی پہ ایم کیو پاکستان کی لگتا سیاست چل رہی ہے. اب ایم کیو پاکستان کے حوالے سے آپ یہ کہیں کہ بھائی الطاف حسین کے مد مقابل وہ تنظیم آ گئی، تو بہرحال ایسا بھی نہیں ہے. اگر الطاف حسین کی جو برائی چل رہی ہے، الطاف حسین کے دور کے اندر جب الطاف حسین اقتدار میں تھے، آپ ان کے غلط کام جو آج کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کام کرتے تھے تو ان سے آپ اختلاف کرتے تو یقیناً آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، مار دیے جاتے. تو اب وہی صورتحال آپ آج سمجھ کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ بھائی آپ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کری کہ آپ الطاف حسین کے خلاف بیان دیں یا یہ دیں. آپ زیادہ اپنی وفاداری دکھا رہے ہیں. الطاف حسین اپنے وہاں بیٹھے ہیں، وہ اپنی ایک جنگ لڑ رہے ہیں آنے کے لیے یا کیا، مگر آپ متواتر
بیان دے رہے ہیں اور اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں جس سے ان کے جو کارکنان ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں وہ آپ کے خلاف ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اب لازمی یہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں، یہ آپ کے اندر اپنی یہ ہے کہ آپ یہاں بظاہر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب پاکستان میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہاں تبدیلی آتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، مزاجوں میں بھی تبدیلی، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں میں بھی تبدیلی، تو یہ تبدیلی ایسے اختلاف کریں آپ کہ جس سے راستے بننا ہوں آپ کے اور یعنی کہ ایم کیو ایم کے قائد کے درمیان میں۔ ہزاروں اختلافات ہوں گے ان کی پالیسیوں سے، انہوں نے مہاجر عوام کو کیا دیا، یہ دیا، مگر آپ اپنی سیاست کریں، ان کو اپنی سیاست کرنے دیں۔ مگر یہ جو بیچ چوراہے میں بیٹھ کے اور اس طریقے کے آپ کے وہ جو تھے ایسے تھے، برے تھے، یہ تھے، تو ان کی جو جتنے بھی ان کے اقدامات تھے، جتنے بھی ان کے وہ تھے، یہاں تو چلانے والے رابطہ کمیٹی کے لوگ آپ لوگ تھے، آپ لوگ بڑے بڑے جید لوگ تھے، بڑے بڑے سیاستداں اور ذہن رکھنے والے اور پڑھے لکھے باشعور، تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت اختلاف کرتے پاکستان میں، جس طرح اس وقت مصطفیٰ کمال نے اختلاف کر کے الگ راہ پکڑ لی، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر آپ لوگوں نے نہیں کیا، آپ لوگوں نے تو جب بعد میں یہ 22 اگست کے بعد آپ نے اپنی تبدیلیاں کی ہیں، اس کے بعد حالانکہ آپ اس وقت بھی کر سکتے تھے، آپ کہتے ہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، چاہے اس میں آپ کو جان چلی جاتی ہے آپ کی، یا جیل ہو جاتی ہے آپ کو، یا پارٹی سے نکال، مگر حق سچ تو کہتے آپ تھے حق پرست، مگر آپ نام کے حق پرست تھے۔ جو الطاف حسین کہتے تھے آپ کہہ رہے وہی کرتے تھے۔ الطاف حسین پاکستان میں نہیں ہوتے تھے، وہ رابطہ کمیٹی یہاں ہوتی تھی، وہ وہاں سے فیصلہ کرتے تھے، آپ کا فیصلہ وہ نہیں مانتے تھے کبھی، وہ آپ کا فیصلہ تو کوآرڈینیشن کا تو فقدان بہرحال تھا، بڑی بڑی اس میں باتیں ہیں، اور وہ کہتے ان کے فیصلوں پہ یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا، دکھایا کچھ جاتا، وہ کچھ کہتے تھے آپ کچھ کرتے، وہ کسی کو ڈانٹ پلا دیتے تھے، صبح ہوا بندہ کراچی کے اندر یعنی کہ ختم ہو جاتا تھا یا اس کو کارنر کر دیا جاتا، تو اس طرح کی تو پالیسیاں ماضی میں رہیں، اور باشعور پڑھے لکھے، کیونکہ پاکستان میں سب سے باشعور قوم مہاجر قوم کے یعنی کہ پارٹی ایم کیو ایم پاکستان، تو اب کم از کم تھوڑی بھی وہ آنکھ میں بال رکھنا چاہیے، کوئی ایسا کرنا چاہیے کہ اختلافات سب کو ہیں، ہم کو بھی ہو سکتے ہیں، تمام لوگوں کو ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو شرم و حیا کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا کہ وہ ابو طلبات اور اس طرح کے آپ نے جو یہ بڑا افسوس ہوا نسرین جلیل کے اس بیان پہ، اور یعنی کہ عوام کو جو ان کے جانے والے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے متواتر بیانات اور ویڈیوز آ رہی ہیں۔ بہرحال الطاف حسین کی یہاں شہر میں سیاسی سرگرمی نہیں ہے، ورنہ اگر ہوتی تو پھر آپ لوگوں کے اگر آج فوج نے یا اس عسکری قوتوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ ڈالے وہ الطاف حسین کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ یہ کہیں، تو پھر آپ لوگ کہاں یہ ایسا بیان دے کے آپ لوگ رہ سکتے تھے بھلا؟ مطلب کم از کم آپ کا وہ تو کیا جاتا تھا، آپ کو خلاف کوئی ریلی نکالی جاتی ہے، آپ کے خلاف کوئی پولیٹیکل فرق ہو جاتی ہے الطاف حسین کی، اس کے بعد پھر کیا ہوتا، آپ لوگوں کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ مگر بہرحال یہ تبدیلی پاکستان میں کسی وقت آ سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کسی وقت بھی الطاف حسین کی یا ان کی جماعت جو وہاں واقع ہے ہو سکتی ہے۔ اب کس شرط پہ، جیسے عمران خان سے بھی چلی رہی ہے نا گفتگو، اسی طریقے سے کل پرسوں آگے پیچھے دنوں میں ایسا وقت آ سکتا ہے، تو اس کے لیے راستے کھلے رکھیں، آپ اپنے اختلافات کو اس سطح پہ نہ لے جائیں کہ اس نفرتوں کے اس پہ لے جائیں کہ جب ان کو موقع ملے تو پھر وہ آپ کو معاف نہ کریں، آپ کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہو۔ تو یہ ایم کیو ایم پاکستان کے وہ رہنما جنہوں نے 22 اگست کے بعد کیا، تو ان کو تو کم از کم پھر بھی وہ ذرا وہ لحاظ رکھنا چاہیے قائد تحریک کا۔ اب مصطفیٰ کمال کی بات انہوں نے اس وقت پارٹی بنائی تھی جب وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا 22 اگست کا۔ بہرحال یہ سوچنا چاہیے ایم کیو ایم والوں کو آنے والے وقت کے لیے ذہنی طور پہ اختلافات کو اس نہج پہ نہ لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا رکھیں، تو کم از کم اختلافات کو کہ وہ آپ کو اپنے اندر ان سے مذاکرات ہو سکیں۔ اگر کل الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیاں، ان کی جماعت یا جو بھی ہو، ان کو اجازت ملتی ہے تو آپ ان کے پلیٹ فارم پہ ایسے نہ جائیں، آپ ایسے جائیں کہ ذرا سر اٹھا ہوا ہو کہ بھئی ہم نے کبھی اختلاف نہیں، اگر حمایت میں نکلے نہیں تو اختلاف بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے گالی گلوچ دی ہو قائد تحریک کو یا برا بلا کہا ہو۔ تو بہرحال اس نہج پہ حالات کو لے جانا یہ اچھا شیوا نہیں ہے، اور اس پڑھی لکھی قوم کے آپ سپوت ہیں، اور آدمی اس قائد کی ہزار
غلطیاں ہو سکتی ہیں، سیاسی بھی، حکمت عملیوں میں بھی، برابر کے آپ لوگ بھی شریک ہیں ان غلطیوں میں، جو مہاجر عوام کو حقوق نہیں ملے آپ بھی شریک ہیں برابر کے، جس طرح الطاف حسین، کیونکہ آپ لوگ بھی یہاں سے فیصلے کرتے تھے اور تمام رابطہ کمیٹی مل کے کرتی تھی۔ الطاف حسین تو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا ان کو پاکستان۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک آدمی کو برائی کی جڑ یا ایم کیو ایم کے نہ ملنے والے حقوق کی انہیں کے اوپر ڈال دینا تو یہ کہاں کا شیوا ہے۔ تو بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما ہیں اپنے قائد تحریک جو ان کے بانی ہیں اس کے حوالے سے ایسے بیانات دینے سے گریز کریں جس سے دوسروں کو موقع ملے اور دوسرے لوگ یہ کہیں کہ جناب آپ اپنے قائد کے نہیں تو آپ کس کے ہوں گے۔ تو اس طرح کی سیاست سے گریز کیا جائے، اختلافات کو اتنا وسیع نہ کیا جائے، تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے، ایسی نہ ہو کہ آپ اتنے غلط الفاظ استعمال کریں۔ تو اس طرح سے بہرحال یہ ایم کیو ایم کے داخلی معاملات ہیں اور اس پہ اختلافات عوام کو، ایم کیو ایم کے چاہنے والوں سخت گریزہ رہے اور سخت ناپسند ہوئے ہیں یہ اختلافات، چاہے الطاف حسین کے حمایتی ہوں یا مخالف ہوں، بہرحال اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔